بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل ثم الصلاة والسلام على دعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر البقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ پروردگار کہ جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں نازل کی، اتنی کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس پروردگار عالم کی جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، اس کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے کم ہے، کیونکہ وہ ایسا قادر ہے کہ اس کو عجز نہیں، وہ ایسا قاہر و غالب ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہوتا، وہ ایسا برداشت کرنے والا ہے کہ اس کے یہاں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا عالم ہے کہ جہل نہیں، وہ ایسا عادل ہے کہ اس کے یہاں ظلم کا وجود نہیں، عطا کرنے میں بخیل نہیں، عقل اس کا احاطہ کرنے پر قادر نہیں، نہ ہی ہم لوگ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عرش و فرش، یہ زمین و آسمان، یہ کون و مکان اسے گھیر نہیں سکتے، یہ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے۔ بعد حمد و ثنا پروردگار عالم، ہم سب کا ہزارہا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، کہ جن کے صدقے میں یہ عرش و فرش بنے ہیں، اس پروردگار کا ہزارہا شکر ہے کہ اس نے مجھ جیسے گناہگار کو اس فرش عزا پر لا کر بچھا دیا ہے۔ یہ فرش کی جو نورانی فرش ہے، جس پر ملائکہ آتے ہیں، جس پر ائمہ معصومین آتے ہیں، جس فرش عزا پر انبیاء آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں فرش سید الشہداء بچھتا ہے اور ملائکہ اس فرش عزا پر آتے ہیں، تو جب وہ واپس عرش پر جاتے ہیں، دوسرے ملک ان سے کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو آ رہی ہے، تم میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ مشک و عنبر کی خوشبو بھی کیا۔ کہتے ہیں زمین پر فلاں مقام پر علی و فاطمہ کے نورین حسین ابن علی کا فرش بچھا، ہم
ابا عبداللہ کی مجلس میں سے آئے. وہ ملک کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو، اب تو مجلس تمام ہو چکی ہے، نہیں ہم وہاں کی خاک سے، اس مقام سے اپنے پروں کو مس کریں گے جہاں پر آ کر عزاداران حسین بیٹھے. تو یقیناً میں اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی آسانی سے ہمیں کتنی بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے اس فرش عزا پر بیٹھنے کی. اس فرش عزا پر بیٹھ کر ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور پروردگار اس فرش عزا کو بچھانے والوں کو سلامت رکھے، اس فرش عزا پر آنے والوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے مولا سوائے غم حسین کے. اور سب سے بڑھ کر خدا سب کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا کرے. اور اس وقت پوری دنیا جس وبا میں گرفتار ہے، جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ ہو، جلد سے جلد. اور تمام شیعان حیدر کرار کو خدا سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑھ کر آخری حجت حضرت بقیت اللہ کی ظہور میں خدا تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو یقیناً یہ وہ دن ہے، بڑی تیزی سے عاشورہ قریب آ رہا ہے. آج چھٹی مجلس ہے، 6 محرم ہو گئی ہے. تو خدا کے ایک نام سے میں مجلس کی ابتدا کروں گی، جس طرح سے روزانہ کرتے ہیں. تو اللہ کا ایک نام ہے متین. تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یا متینوں پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ 366 ٹائمز یا متینوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے کو اس نام سے پکارتا ہے یا متینوں کے نام سے، تو اس پر خدا کا توکل، خدا پر یقین اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. اور وہ اپنے ہر معاملے میں، ویسے تو دیکھیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ہر معاملہ خدا کے سپرد کریں، خدا پر ہم سب کا یقین اتنا کامل ہو، اس پر اتنا توکل کریں کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل ہو، زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، تو اگر خدا پر یقین کیا جائے اور فقط خدا سے کہا جائے. محمد والے محمد کے صدقے میں خدا مسبب الاسباب ہے، وہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے، وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے کہ میرے اور آپ کی سوچ میں نہیں ہوتا. اگر دیکھیے میں اپنی پریشانی کا ذکر کسی دنیا والے سے کروں گی تو جس کی بھی جو حیثیت ہے اسی کے مطابق انسان دوسرے کی کام آنے کی کوشش کرے گا. اور اگر میں یا آپ اپنی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی خدا کے حوالے کریں گے، خدا سے کہیں گے، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اس پر یقین، تو جو خدا کی ربوبیت ہے، جو اس کی احدیت ہے، جو اس کی بادشاہت ہے، جو اس کی سلطنت ہے، وہ اسی حساب سے ہماری مدد کرے گا. وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، کن فیکون کا مالک ہے، مسبب الاسباب ہے، وسیلے بنانے والا ہے، اسباب پیدا کرنے والا ہے. اور ویسے بھی جناب رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور خدا کا ایک پیغام دے کر گئے ہیں. کیا پیغام؟ کہ اپنے چاہنے والوں سے کہیے ہمیشہ 2 باتوں کو یاد رکھیں اور 2 باتوں کو بھول جائیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کون سی باتوں کو یاد رکھیں؟ کہا بھی جبرائیل کہہ کے گئے خدا کا پیغام ہے، جن 2 باتوں کو یاد رکھیں وہ کون سی ہیں؟ لوگ پوچھ رہے ہیں رسول سے. رسول نے کہا ہر وقت خدا کو یاد رکھو، گناہوں سے دور رہو. جب اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی عمل کرنے جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں آئے گا، چاہے کوئی بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کہ اس وقت کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا، تو انسان گناہوں سے دور رہے گا، برائیوں سے بچے گا. ہمیشہ خدا کو یاد رکھو اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو، کہ جب ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے، کوئی بھی
اپنی موت کو یاد رکھیے گا تو کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل کرنے جائے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا دنیا فانی، اسی قبر میں جانا، آنے والی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دو باتوں کو بھول جاؤ۔ کون سی باتوں کو؟ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کر کے بھول جاؤ اور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے بھول جاؤ اور ان کو خدا کے خزانے میں جمع کروا دو۔ کیونکہ جب انسان خدا کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے اور ان دنیا والوں سے صلہ کی توقع نہیں رکھتا، تو جب خدا صلہ دیتا ہے تو بہترین انداز سے دیتا ہے۔ پروردگار سورہ رحمان میں کہہ رہے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بے شک احسان کا بدلہ احسان ہے اور نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو اگر خدا کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو خدا صلہ دے گا تو بہترین انداز سے دے گا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آج محرم کی 6 تاریخ ہے، بڑی تیزی سے عاشورہ قریب آ رہا ہے، اور جن کے یہ دن ہیں، جن کا تذکرہ ہے، جن کا غم ہے، جن کا ماتم ہے، جن کا پرسا ہے، وہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ہر عمل کیا خدا کے لیے، جو کچھ کیا توحید کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ اگر خدا کے نام کو باقی رکھنے کے لیے اور نانا کے دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی کو کڑیل جوان علی اکبر کی قربانی دینی پڑی، تو حسین نے علی اکبر کی قربانی دی۔ اگر حسین کو علی اصغر کی قبر بنانی پڑی تو حسین نے علی اصغر کی قبر بنائی۔ اگر حسین کو 32 برس کے بھائی عباس کی قربانی دینی پڑی تو حسین نے عباس کی قربانی بھی دی۔ بیویوں، اگر حسین کو زینب کی چادر دینی پڑی، معمولی قربانی نہیں ہے، تو حسین نے زینب کی چادر دی، لیکن خدا کا نام باقی رہے اور نانا کا دین بچ جائے۔ آج 6 محرم جس ہستی کا پرسہ دینا ہے وہ باب الحوائج، 6 مہینے کا علی اصغر، کربلا کا سب سے چھوٹا شہید، 6 ماہ علی اصغر۔ میرا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کا نام ام رباب ہے۔ آج 6 محرم ہے نا، اذاخانوں میں جھولے برآمد ہوتے ہیں۔ آج کے دن 6 محرم کو ہر گھر میں جہاں پر بھی اذاخانے سجے ہوتے ہیں شہزادے علی اصغر کا پرسہ دیا جاتا ہے۔ تو بیویوں، آج وہ ماں پرسہ لینے کے لیے آئی ہے جو ایک مرتبہ کربلا میں اجڑی اور ایک مرتبہ شام کے زندان میں اجڑی۔ 2 ہی تو بچے تھے ام رباب کے، ایک سکینہ اور ایک علی اصغر۔ ایک کربلا میں رہ گیا اور ایک بچی شام کے زندان میں رہ گئی۔ بی بی ایسی اجڑی ہے۔ دیکھیے، آپ تو، میں اور آپ کھاتے بھی ان 10 دنوں میں بھی بہترین میں سے بہترین کھاتے ہیں، سائے میں بیٹھتے ہیں، بہترین گھروں میں رہتے ہیں، بہترین کھانے کھاتے ہیں، لیکن ام رباب جب تک زندہ رہی ہے نا، نہ کبھی سائے میں بیٹھی، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پی۔ جب سید سجاد کہتے تھے کہ اماں تپتی ہوئی دھوپ ہے، سائے میں آ جائیے، تو میری بیوی کہتی تھی نہیں، میرے والی کا لاشا، میرے وارث کا لاشا تپتی ہوئی دھوپ میں پڑا رہا، میرے بچے کا لاشا تپتی ہوئی دھوپ میں رہا، میں سائے میں نہیں آؤں گی۔ ایسے سید سجاد مجھے بیٹا بن کر کہتے رہنا، کبھی ماں کبھی امام بن کر حکم نہ دینا، ہمیشہ ماں کہہ کر پکارنا، کبھی امام بن کر حکم نہ دینا۔ بس بیویوں، آج وہ ام رباب آئی ہے پرسہ لینے کے لیے، باب الحوائج بیٹے کا پرسہ۔ کہتے ہیں علی اصغر کے صدقہ مانگا جائے۔ بیویوں، کوئی نامراد نہیں جاتا اس باب الحوائج کے صدقے میں۔ کون ہے علی اصغر؟ حسین کا وہ بیٹا ہے
کہ جب روز عاشورہ میرے اور آپ کے امام نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کے لیے آئے؟ حسین مقتل کی جانب رخ کر کے جب یہ صدا بلند کر رہے تھے، میں کہتی ہوں ادھر سید الشہداء صدا بلند کر رہے تھے، وہاں علی اکبر کی لاش بھی تڑپ رہی ہوگی، عباس کا لاش بھی تڑپ رہا ہوگا، اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی تڑپ رہے ہوں گے۔ حسین تنہا ہے۔ ایک مرتبہ ام رباب کے خیمے سے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ حسین نے کہا رباب یہ آواز کیسی ہے؟ ام رباب نے کہا آقا جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ آقا میرا بچہ پیاس سے جاں بلب ہے، 7 محرم سے پیاسا ہے، بھوکا اور پیاسا ہے۔ رباب اپنے بچے کو تیار کرو، شاید ہم اسے پانی پلا کر لے آئیں۔ میں کہتی ہوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا کربلا کی ماں نے کیا تیار کیا ہوگا؟ اپنے آنسوں سے چہرے کو دھلایا ہوگا، بالوں میں انگلیوں سے شانہ کیا ہوگا۔ علی اصغر تیار ہو گئے۔ اولاد والی مائیں خدا ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں آپ سب کی گودیوں کو آباد رکھے۔ ایک مرتبہ وہ ماں جب اپنے بچے کو امام کی گود میں دے رہی تھی تو علی اصغر کے کان کے قریب آ کر کچھ کہا۔ میں کہتی ہوں یقیناً ماں نے کہا ہوگا علی اصغر وہ قربانی پیش کرنا کہ تاریخ عالم میں تیری قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے۔ اور بچہ ماں کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو اماں الوداع، اے اماں اب نہ آؤں گا۔ اس حسین نے علی اصغر کے چہرے پر ابا کا دامن ڈالا، تپتی ہوئی دھوپ پہ کربلا کی۔ حسین میدان میں آئے ہیں، فوج اشقیہ نے دیکھا حسین کی ابا کے دامن میں کچھ ہے، سمجھے شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں۔ حسین نے کہا اے فوج اشقیہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں، تمہارے نزدیک حسین قصوروار ہے، اس بچے نے تو کچھ نہیں کیا، اگر ہو سکے تو اس کو 2 بوند پانی پلا۔ بیویوں جب میں یہ جملہ پڑھتی ہوں یقین کیجئے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں مانگنا انہیں پڑ گیا جسے مانگنے کی عادت نہیں تھی، جس کے در پر کائنات مانگنے کے لیے آیا کرتی تھی، کہ جن کے در پر ملائکہ مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علی اصغر کے لیے پانی، زینب نے اپنے لیے چادر، لیکن یہ امت کیسی امت تھی؟ آواز آئی حسین بچے کے لیے پانی چاہیے یا اپنے لیے؟ حسین نے کہا اگر تمہیں، میرے مولا نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں اس بچے کو اس ریگے گرم پر، اس ریتے گرم پر لٹا دیتا ہوں، خود پانی پلا دو۔ بس کہا جاتا ہے جیسے ہی حسین ابن علی نے، میرے مولا نے علی اصغر کو کربلا کی اس تپتی ہوئی دھوپ پہ لٹایا۔ بیبیاں سوچیے اتنی گرم ریت تھی، کہتے ہیں کہ اگر اناج ڈالا جاتا تو وہ دانہ بھن جاتا۔ علی اصغر کو جیسے ہی اس تپتی ہوئی ریت پر لٹایا ہے میرے مولا نے، شیر خوار نے 6 مہینے کے ششماہی نے ایک انگڑائی لی اور اپنی ننھی سی زبان ہونٹوں پر پھیری ہے۔ کہتے ہیں فوج اشقیہ میں ایک ہلچل مچ گئی، لوگ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا اے ہرملہ حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ جب وہاں سے کچھ نہیں آیا حسین نے علی اصغر کو دوبارہ اپنی آغوش میں لے لیا۔ جیسے ہی آغوش میں لیا ایک مرتبہ جیسے ہی ہرملہ کو حکم ملا حسین کے کلام کو قطع کر دے، ہرملہ نے تیر کو چلہ کمان میں جوڑا۔ جیسے ہی تیر کو چلہ کمان میں جوڑا وہ گر گیا، دوبارہ جوڑا، دوبارہ گر گیا۔ ابن زیاد نے کہا اے ہرملہ تو سب سے بہترین تیر انداز ہے۔ ہرملہ کہتا ہے جب بھی تیر کو چلہ کمان میں جوڑتا ہوں ایک خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور ایک بے قرار ماں تڑپنے لگتی ہے۔ اے ہرملہ تیرا تیر بہت وزنی ہے اور میرے علی اصغر کی گردن بہت ننھی ہے۔
میرے علی اصغر کی گردن بہت ننھی سی ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ آج تک دنیا میں کوئی ایک تیر سے شہید نہیں ہوا. ہاں کربلا میں ایک بچہ ہے جو حسین ابن علی کا لال ہے، جو 6 مہینے کا ششمایا ہے. تیر اتنا وزنی تھا کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. اور ایک نان مسلم، آپ جانتے ہیں تیر کتنا وزنی تھا، کتنا وزنی تیر تھا. ایک نان مسلم ریسرچر لکھتا ہے اپنی کتاب میں، وہ ریسرچر کہتا ہے کہ تیر سہ شعبہ یا تیر سہ شاخہ کہتے ہیں اسے، 3 بھال والا تیر، وہ اتنا وزنی تیر تھا کہ وہ جنگ میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اتنا وزنی تھا کہ جیسے ہی ان گھوڑوں پر وہ مارا جاتا تھا وہ فوراً زمین پر گر جاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی پہ استعمال نہیں ہوا. ہاں، مسلمانوں کے ایک امام حسین ہیں کہ جن کے 6 مہینے کے صغیر پر وہ تیر استعمال ہوا. تیر سہ شاخہ، جیسے ہی حرملہ نے تیر سہ شاخہ مارا ہے، ارے علی اصغر کی ننھی سی گردن کو چھیدتا ہوا بازو حسین میں پیوست ہو گیا. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس 6 مہینے کے صغیر پر کہ جس کا تالو تک شہید کر دیا گیا. علامہ مجلسی کا جملہ ہے، کہتے ہیں اس انسان میں، وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے، اتنے معصوم بچے کو مارا کہ جس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تیر کھانے کے بعد رویا جاتا ہے یا ہنسا جاتا ہے. بس حسین کے بازو میں پیوست ہوا. حسین ابن علی اصغر کے لاشے کو لے کر چلے ہیں. 10 محرم کو میں اور آپ ہم سب اعمال کرتے ہیں. حسین خیمے کے باہر آئے، ام رباب کے خیمے کے باہر آئے. بے شک امام وقت ہے، بے شک حجت خدا ہے، لیکن میں کہتی ہوں مولا کے سینے میں ایک باپ کا دل بھی موجود تھا. علی اکبر کے چہرے کو چھپا لیا، ابا کا دامن ڈالا. ہم اعمال کرتے ہیں. حسین آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے. رضن بقضائہ تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ آگے بڑھے، پھر 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں. جب ام رباب خیمے سے باہر آئی ہیں، آقا میرے بچے کو پانی پلا لائے. کہا رباب میں کون ہوں؟ آپ میرے والی و وارث ہیں، آپ امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، زمانے کے امام ہیں. بس یہ سننا تھا. مولا نے علی اصغر کے چہرے پر سے ابا کا دامن ہٹایا. جیسے ہی ماں کی نگاہ علی اکبر کے چہرے پر، علی اکبر کی گردن پر پڑی، خود روایت کہتی ہے کہ رباب نہ رہی، چہرہ کندن ہو گیا. فقط ایک جملہ کہا، مولا کیا علی اصغر کا دشمن صاحب اولاد نہ تھا؟ اے اصغر کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اس طرح سے شہید کیا گیا. بس بیبیوں آخری جملہ آپ لوگوں نے دل کھول کر پرسا دیا. خدا آپ کی حاجتوں کو پورا کرے باب الحوائج کے صدقے میں، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. بس آخری جملے مصائب کے ادا کر رہی ہوں. روایت یہ کہتی ہے عصر عاشور کے بعد جب سروں کی گنتی ہوئی تو 1 سر کم تھا. حسین نے ایک ننھی سی قبر کھود کے علی اصغر کو دفنا دیا تھا. 1 سر کم تھا. ابن زیاد نے کہا 1 سر کم ہے. کسی نے کہا حسین کے ششمانے کا سر ہے. حسین نے اس کو دفن کر دیا تھا. کہا مجھے وہ سر چاہیے. کسی نے کہا اس معصوم کا سر لے کر کیا کرے؟ کہا نہیں، مجھے وہ سر چاہیے. ایک ملعون گھوڑے پر سوار ہوا، شام غریبہ ہے، اندھیرا ہو چکا ہے. ایک ملعون گھوڑے پر سوار ہوا. ماں جلی ہوئی قنات سے یہ منظر دیکھ رہی ہے. رباب کے ایک شانے کو زینب نے تھاما، رباب کے دوسرے شانے کو فضہ نے تھاما. بیویوں کہتے ہیں کہ ایک ملعون نے جو ایک جگہ نیزہ گاڑا، جگہ جگہ نیزے کو گاڑ رہا تھا، ایک جگہ جو نیزہ گاڑا اور واپس نکالا ہے. علی اصغر کا ننھا سا لاشا الجھ کر آ گیا. اس ملعون نے تلوار
کردار کو میان سے نکالا. ارے ماں دیکھ رہی ہے، ماں کے سامنے علی اصغر کا سر تن سے جدا کر دیا. آ جائیے بی بی ام رباب، آپ کے شہزادے کا پرسہ ہے. اے بی بی اس پرسے کو قبول کیجئے، اے شہزادی اس پرسے کو قبول کیجئے، دعا دے کر جائیے گا. جتنے بے اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ خدا انہیں صاحب اولاد کرے، اور جو ہم سب صاحب اولاد کو جس کے بچے ہیں خدا سب کے بچوں کو صحت تندرستی اور زندگی عطا کرے، اور چاہنے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.